السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ۔ سب کل ضمنی انتخابات کا دن تھا اور 13 نشستوں پر یہ انتخابات تھے، قومی اور صوبائی اسمبلی کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک طرح کا کلین سویپ کیا ہے۔ ایک صوبائی نشست پہ پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے، جبکہ 12 نشستوں پہ 6 صوبائی اور 6 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اب جب ہم نیشنل اسمبلی کی بات کرتے ہیں اور نمبرز کی بات کرتے ہیں تو یہ 6 نشستیں جیتنے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت نیشنل اسمبلی کے اندر وہ مل چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو کیونکہ بڑی جماعت ہے اپوزیشن، انہوں نے 2 نشستوں پہ کنٹیسٹ کیا تھا، ایک ہری پور جس کا ہم ذکر کر چکے تھے اور ایک لاہور کی نشست تھی جس کا ہم نے اس کا بھی ذکر کیا تھا۔ دونوں نشستوں پہ پاکستان تحریک انصاف کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد ایز یوزول پی ٹی آئی نے کہا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے ان 2 نشستوں پر بھی۔ دیکھو میاں، جہاں تک تو دھاندلی کے الزامات ہیں، سچی بات ہے وہ ہوئی یا نہیں ہوئی، تھوڑی سی ہوئی یا میسو ہوئی، یہ کان پک گئے ہیں فروری 2024 سے سن کر فارم 45 اور 47۔ 2023 سے سر میرے خیال میں 2024 میں الیکشن، 2024 ہاں۔ سوال اٹھتا ہے یار، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، امت مسلمہ کی واحد ایٹمی قوت ہیں۔ ابھی ریسنٹلی مئی میں جو ہمارا اپنے اصلی دشمن کے ساتھ ایک ٹاکرا ہوا تھا، اس میں ہم ون اپ بھی رہے، ہمارے اس کی وجہ سے ایک گلوبلی وی ہیو asserted as a۔ اب اتنے ساری چیزیں حاصل کر لینے کے بعد یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے، اور جس کے بارے میں سب کو پاکستان کے سیاسی عمل میں شریک، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی گورنمنٹ، ان سب کو سر جھکا کر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ یار یہ کسی طرح یہ ختم ہو سکتا ہے، یہ راگ کہ کوئی بھی انتخاب ہو اور بالآخر خواہ وہ کتنا بھی کتنا اچھا کیوں نہ ہو، تمام پولیٹیکل لوگوں کا کنسرن بابا تمام پولیٹیکل لوگوں کا، الیکشن کروانے والوں کا، الیکشن کی نگہبانی اور نگرانی کرنے والوں کا، ان سب کو مل بیٹھ کر کوئی نہ کوئی تو انتظام اس کا سوچنا چاہیے نا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم اس بحث میں نہیں الجھتے کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، تھوڑی سی ہوئی، میسو ہوئی، چھوڑ دو۔ یہ تو کام گورنمنٹ کا تھا نا کہ ان الیکشن سے پہلے جو ایک لوپ ہولز کہہ لیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت پوری ہو چکی، نیا لگانا ہے، اس کے لیے اپوزیشن لیڈر کا ہونا، تو اتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک برڈن ہے حکومت وقت پہ، بھلے وہ نشستیں جیت گئی۔ بابا اٹ شوڈ بی بیہائنڈ اس نا، فروری 2024 اور آج ہم کب بات کر رہے ہیں؟ کیا اس دوران یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اب یہ کہیں کہ یار یہ کیا روز کا تماشا لگے گا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں بالکل قطعی طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ جی واضح طور پر کوئی ایسی دائیں بائیں جو بے ضابطگیاں، دیکھو ریگنگ میں اور بے ضابطگیاں تھوڑا سا ہٹ کے وایا بٹھنڈا کہیں نہ کہیں ہو جائے، فائن۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں مزید بڑھوں، اب مثال کے طور پر میرا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں ذاتی طور پر تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میری عمر ایوب کے ساتھ ایک ذاتی، ایک دلی، یعنی پیار محبت کا رشتہ ہے۔ اب آج میں تمہیں یہ بھی انکشاف کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو جنہیں کھڑا کیا ہوا تھا وہ سیف اللہ صاحب کی بیٹی ہیں، اور میں نے اس شادی میں شرکت کی ہے، اور اس شادی میں سب سے زیادہ جو سیف اللہ صاحب کی والدہ تھی بیگم کلثوم سیف اللہ، انہوں نے مجھے اپنے لیفٹ ہینڈ کو بٹھایا ہوا تھا کہ تم ادھر بیٹھو، تم کہاں ادھر ادھر گھوم رہے ہو، اتنی شفقت فرماتی تھی۔ تو ظاہر ہے میری بھی بیٹی کی طرح ہوئی نا وہ، سمجھ گئے نا سر۔ اب اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی کریکشن کر دوں کہ جو 6 نشستیں جیتنے کے بعد نون لیگ کو سادہ اکثریت نہیں ملی، لیکن جو ان کا وہ تھا نا ڈپینڈنسی ساری کی ساری پیپلز پارٹی پہ، وہ اب ختم ہو جائے گی کہ دوسری چھوٹی باقی جماعتیں ہیں۔ ہاں چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ تو اس کے باوجود
ہمارا جو آخری شو تھا جمعرات کے دن، ہاں، اور ذکر کیا تھا ہم نے اس میں ذکر کرتے ہوئے NA18 ہری پور کے بارے میں کچھ کامنٹ میں نے کیے تھے. میرا خیال ہے وہ سن لیں اور پھر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. سنائے جی اسد صاحب. میرا عمر کے ساتھ بہت پیار محبت والا رشتہ ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن کچھ بچے جن کے پاس آج کل اللہ تعالیٰ نے یہ دے رکھا ہے اور ان میں جوانی ہے، آپ کی طرح سست بھی نہیں ہوئے، دنی سیدھی بات ہے، ان کی دانش میں یہ جو مسلم لیگ نواز نے جو کھڑا کیا ہے بابر نواز خان، بابر نواز خان، ہاں یہ ایک تکڑا کینڈیڈیٹ ہے. یہ جو بابر نواز ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو کہنے کہ قبر تک چھوڑنے آتے ہیں، کہ وہ جو جب تک بھی ہمیں تدفین نہیں ہو جاتی نا، جو یہ بچے جا کے 3 کم از کم ہمارے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب 50-50 ہے اگر الیکشن ہو. تو آپ کا پریڈکشن جو ہے وہ درست ثابت ہوئی. اب یہ کلپ چلی، یہ دعویٰ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں، جو بچے وہاں گئے ہیں، جنہوں نے سروے کیا الیکشن کے حوالے سے. یہ جناب یہ کلپ چلی، نیچے کامنٹس میں جو یہ سرکاری کامنٹیٹر فلانا فلانا جو میرے ساتھ کی، سبحان اللہ، اللہ دے اور بندہ لے، جبکہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ 3 بچے وہاں گئے ہیں، انہوں نے 2-3 دن گزارے ہیں اور انہوں نے مندرجہ ذیل وجوہات بتائی ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. اب میں یہ بھی آپ کے سامنے انکشاف کرتا ہوں کہ وہ تینوں کے تینوں، ان میں سے کم از کم 2 جو ہیں وہ دل سے عاشقان تحریک انصاف. اچھا، انہوں نے ان کا یہ، تو جب انہوں نے کہا تو میں ان کے ساتھ بلکہ بحث مباحثہ کر رہا ہوں. میں کہا یار کیا بات کر رہے ہو تم؟ بابا یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ اگر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ہی اگر آپ سینئر ہو گئے یوں کر کے، وہ بھائی جو بندہ وہاں گیا ہے 2 یا 3 دن گزارے ہیں، اس کو زیادہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ. آئی شوڈ ریسپیکٹ ہم. ہاں، مجھے اس بات کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ میں یعنی کرسی پہ بیٹھا بیٹھا جو کہ میرے بال سفید ہو گئے تو اوے تن کی پتہ، یہ نہیں کرنا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ یہ فرق ذرا ملاحظہ فرمائیں. یہ میرے لیے کیوں یہ پریشانی کی بات ہے، کیوں میں ناخوشی کا اظہار کر رہا ہوں کہ یار یہ کب تک یہ تماشا چلتا رہے گا. اس تماشے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ 2024 میں جب ہری پور میں الیکشن ہوتا ہے تو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے 49.88، آلموسٹ 50%. اب کی بار ہوتا ہے 42.42، 8% کم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. فیصل آباد کتنا بڑا شہر ہے، یہ وہی شہر ہے جہاں پر ایک بہت تاریخی ضمنی انتخاب ہوا تھا جس میں مختار رانا صاحب کو 1970 میں جو ایک ریکارڈ نمبر لے کر غالباً مجیب الرحمان جتنے ووٹ لیے تھے انہوں نے، شیخ مجیب الرحمان جتنے، ان کو نااہل ہونا پڑا تو ان کی بہن کھڑی ہوئی تھی اپوزیشن کی مشترکہ امیدوار کے طور پر. اب سیاسی طور پر اتنے الائیو شہر کے اندر اگین 49.88 ہی ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، تقریباً 50%. تقریباً 50 2024 میں، اور اب کتنا ہے؟ اور کل ہوتا ہے 26. لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا اس الیکشن میں. بھیا اسٹوری ڈزنٹ اینڈ دیئر. فیصلہ آباد میں ہی ایک اور حلقہ قومی اسمبلی کا بنتا ہے 104، اس میں 2024 میں ٹرن آؤٹ تھا 49.58، اگین تقریباً 50%. کل ہوا ہے 13.23. اللہ اکبر، نہ ہونے کے برابر. ٹھیک. لاہور جس کو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سیاسی مزاج، کلچر، رونق، پاکستان کی سیاست کو ڈرائیو کرتا ہے، اس کو ڈرائیو کرتا ہے، اس کا قلب ہے. تو وہاں پر سر حلقہ NA129 جو خالی ہوتا ہے لاہور شہر کی ایک بہت مضبوط برادری کے تھم، میاں اظہر صاحب کی، میاں اظہر صاحب کے انتقال کے بعد، اور وہاں پر 2024 میں ووٹر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے 40.36 اور کل ہوتا ہے 18.67. لاہور میں، لاہور شہر میں
اور تمہیں میاں صاحب کا حلقہ یاد ہے مرحوم کا، کتنی گنجان آبادی ہیں یہاں پہ، کتنے پولیٹیکلی وہاں پہ لوگ ایکٹیو ہوا کرتے تھے، کیسے ہر تھڑے پہ سوائے سیاست کے کم وقت اور کوئی بحث نہیں ہوتی. ٹھیک، اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاؤ، جہاں تک تو جو میں نے گنوائے ہیں یہ ابھی تک 50% کو چھو رہا تھا ٹرن آؤٹ 2024 میں. ٹھیک ہے. ساہیوال میں حلقہ ہے NA43، وہاں پر 2024 میں تھا 55.96 اور اب کتنا ہے؟ 21.42. اور نیشنل اسمبلی کا ذکر کر رہے ہیں ویسے. جی اور قومی اسمبلی کا پھر حلقہ ہے جی ڈی جی خان سے 185، زرتاج گل صاحبہ یہاں سے زرتاج گل نائل ہوئی، وہاں پر 2024 میں ٹرن آؤٹ تھا 45.84 اور کل ہوا ہے 32.61. اب سیدھی سی بات ہے، آپ کو اگر جمہوری نظام کو برقرار رکھنا ہے، خواہ وہ ہائیبریڈ فارم ہو، دینے تو اس سے انڈے ہی ہیں نا، ہاں، فارمی ہو یا دیسی ہو، یا دیسی ہو، دینا انڈا ہی ہے. انڈا ہے، تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ الیکشن ہو اور ووٹ آئے اور ووٹ آئے. ووٹر نکلے. تو ووٹر کی عدم اگر دلچسپی، ووٹروں کی عدم دلچسپی کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ ضمنی انتخاب ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو حکومت جیت ہی جایا کرتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ضمنی انتخاب کو اگر آپ ایک باقاعدہ سیاسی حکمت عملی کے ساتھ لڑتے ہیں تو آپ اس میں رونق ڈالتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان میں نہیں جاتے. میں اس ووٹرز ٹرن آؤٹ کے ہوتے ہوئے اپنے پاکستان مسلم لیگ کے جو چاہنے والے ہیں ان کے آگے ہاتھ باندھ کر التجا کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے اعتبار کر لیجئے، میری فریاد مان لیں، یہ ٹرن آؤٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں فخر محسوس کیا جائے. ہاں. اور دوسری جانب ایک میسج بھی تو ہے نا نصرت صاحب، یہ جو نمبر آپ نے گنوائے ہیں مجھے نہیں تھا پتا، ویری کائنڈ آف یو کہ آپ نے لوگوں کے سامنے ایک ریالٹی کو رکھا کہ یہ نمبرز ڈونٹ ٹیل لائز. یہ 6 حلقوں کے نمبرز یہ بتاتے ہیں کہ وہ 6 امیدواروں کی جیت ضرور ہے، لیکن یہ بتاتی ہے کہ اس ضمنی الیکشن نے یہ بتایا کہ اس ملک میں جمہوریت تقریباً مر گئی، لوگوں کا انٹرسٹ ختم نہیں. نصرت صاحب دیکھیں ایک بات مانیں، دیکھیں ایک ہوتی ہے دھاندلی، ایک ہوتی ہے وہ آپ نے ایک اور لفظ بھی بولا تھا، بے ضابط کیا. آپ یقین کریں کہ جو اب ہو رہا ہے نا، اب کی تاریخ میں اگر ابن انشا ہوتے تو ان کے پاس بھی لفظ نہ ہوتا کہ وہ کیا لکھیں کہ لوگ نہیں سنتا صاحب، لوگ نہیں نکلے ووٹ دینے کو، یہ حقیقت ہے. اگر 13% ہے تو 87% بھی تو میسز ہے نا، جن کی اپنی آئیڈینٹی ہے اور اپنا ووٹ ہے، وہ نہیں نکلے. ہر حلقے میں 50% سے زائد لوگوں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا. پھر اب باقی سجی سجائی پلیٹ دیکھیں نا کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس کو آپ نے ڈس انگیج کر دیا. اب کر دیا نا اس سے آگے آئیے نا. نہیں اب یہاں پہ میرا یعنی پاکستان مسلم لیگ کے دوستوں کو کہا ذرا تھوڑا سا خواب غفلت سے اٹھانے کی کوشش کر دی، انہیں چٹکی کاٹ کے کہ یار کیا کر رہے ہو. اب دوسری طرف آ جائیں. بات یہ ہے کہ کانٹے دار مقابلہ اگر کہیں ہوا ہے تو ایک ہی جگہ ہوا ہے، NA18 ہری پور. ٹھیک. تحریک انصاف کا سب سے بڑا قصور یہ ہے N18 میں کہ انہوں نے ایک عجیب منطق لی کہ صاحب جو سیٹیں تو ہم سے چھینی گئی ہیں، جہاں پر ہمارے لوگوں کو زبردستی نااہل کیا گیا ہے، ہم وہاں پر بطور احتجاج بائیکاٹ کریں گے ضمنی الیکشن کا. ٹھیک ہو گئی بات. ذاتی طور پر میں اس تھیوری سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میرا اپنا خیال ہے کہ سیاسی کارکن کو اس کا بہت بڑا سبق 1985 کا بائیکاٹ ہے جو پیپلز پارٹی نے کیا اور آج تک بھگت رہی. ٹھیک ہے بھائی. تو اگر آپ الیکشنز میں حصہ لیتے ہیں، وہاں بے ایمانیاں ہوتی ہیں، وہاں گورنمنٹ زور زبردستی دکھاتی ہے، تو
اس حلقے کے لوگوں کو اور آج کے سوشل میڈیا جو آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، پوری عالم کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہوئی ہے. ٹھیک، لیکن چلیں، آپ نے اگر یہ فیصلہ کیا تو بھائی صاحب پھر آپ NA18 میں کیوں الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ایک آپ نے جواز یہ بنایا کہ جی ہم لاہور میں میاں اظہر مرحوم کی خالی کی ہوئی نشست پر اس لیے لڑ رہے ہیں کہ انہیں زبردستی تو نااہل نہیں کیا گیا تھا. میں چلو وہ بھی مان لیتا ہوں. اب اگر آپ نے اس کا کامل بائیکاٹ کر دیا تو آپ خود سوچو یار، کتنی بھی فرض کرو یہ میں جی پیمرا نے میرا منہ بند کر دیا ہے، چلو مان لیتے ہیں میں حکومت کا ٹاؤٹ ہو چکا ہوں. یہ ہے نا سوشل میڈیا. آپ کی تحریک تحفظ پاکستان ہے، یہ کہیں کہ جی ہم میاں اظہر صاحب کے جلسے میں لاہور جا رہے ہیں خطاب کرنے، انہیں کہیں روکا جائے گا نا، آپ نہیں جا سکتے، انہیں اجازت نہیں مل رہی. تو آپ کا یہ پوائنٹ زیادہ ویلڈ ہوتا ہے نا بائیک آؤٹ کی بجائے کہ جناب انہی وجوہات کی بنا پر تو ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں بھی دیکھیں نا، یہ بھی تو ایک المیہ ہے کہ حماد اظہر لڑنا چاہتے تھے الیکشن، کنٹیسٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی فیملی کو اس قدر خوف و ہراساں کر دیا گیا کہ ان کی ماں کو کہنا پڑا کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو. میرے پیارے نہیں، یہ بھی تو تماچا ہے اس ملک کی نام نہاد جمہوریت کے اوپر کہ ایک وہ خاندان جو جدی پشتی اس سیٹ کا ہے نا، آپ خود کہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں نہیں میں نے کنٹیسٹ نہیں کرنا ارے نہیں بیکاز آف مائی مدر. تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں ہے نصرت جاوید صاحب. وہ یار وہ اچھا میسج نہیں ہے. لیکن دوسری طرف آپ ایک دیکھیں وہ یار ایک اور خاندان بھی ہے نا، اگر ایک مثال دیتے ہو جواب بھی سنا کرو پھر. تو ایک اور خاندان بھی ہے حامد ناصر چٹھا کا، جو جب سے برطانیہ نے یہاں پر جمہوریت متعارف کروائی تو وہ اور ان کے بزرگان ہر الیکشن میں حصہ لیتے رہے، ضلعی کونسل سے لے کر وہ جی اسمبلیوں تک. اور نیشنل صوبائی اسمبلی ہوتا ہے. حامد ناصر چٹھا صاحب کے والد بھی صلاح الدین چٹھا جو تھے وہ MNA تھے نا. اچھا، اب ان کے بیٹے جو ہیں احد چٹھا وہ بھی عمر ایوب کی طرح نااہل ہوئے نا. تو حامد ناصر چٹھا جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ، یہ بہت کنزرویٹو، وہ بھی بہت قدامت پسند ہیں، انہوں نے اپنے خاندان کی خواتین کو نامنیٹ کر دیا تھا کہ یہ کریں، اور ہی وانٹڈ کہ میں خود گھر گھر جاؤں ان لوگوں سے ووٹ مانگوں کہ مجھے اس عمر میں ووٹ دو. تحریک انصاف نے کہا کہ نہیں، کہ جی ہم نے تو یہ اصولی طور پر فیصلہ کر رکھا ہے. یعنی وہ سر ویسے آپ نے ایک جملہ بولا تھا، پتہ نہیں یہاں بولا تھا یا کسی اور ٹاک شو میں جا کے بولا آپ نے کہ وہ گلیاں ہو جان سنیاں، وہ کسی وچ رانجھا یار پھر. یار یہ دیکھیں نا، مرزا یار پھر. اب یہ جو رزلٹ ہیں فارم 47 اٹھا کے دیکھیں تو ایک ہی گھوڑا ہے جو دوڑے چلے جا رہا ہے. تو مقابلہ ہے ہی نہیں یار. آپ نے ایک مقابلے کی فضا دینی ہوتی ہے اگلے کو. آپ سے آپ نے ایک سسٹم کو مفلوج کر دیا، الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہونا ہے. کتنا بھی کر لیا یار، کتنا بھی کر لیا. تو دیکھو بابر نواز NA18 میں بابر نواز ووٹ لیتے ہیں 1,63,996. دوسری طرف ایکٹیویٹی بنی نا. تو دوسری طرف جو ہیں 1,20,000 بیوی 1,20,000. اس لیے کہ مقابلہ بنانا. چلیں ٹھیک ہے، بریک کا بار بار کہا. ارے نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اگر یہی صورتحال بقیہ علاقوں میں ہوتی ہاں تو ٹھیک ہے، تو یقیناً اسی طرح کا. دیکھو ایک ریلیٹیولی ضمنی انتخاب میں اگر گزشتہ برس 49.88 تھا تو اس بار 42.09 ہوا. اس کے لیے بھی دیکھیں نا ان کے تحفظات. ایک جماعت نے اسی الیکشن کمیشن نے کرایا، کیا تھا 8 فروری والا الیکشن، ایک جماعت کو پوری ریزرویشن یار. تو پھر نہ کرو نا، تو پھر نہ کیا کریں، وہ کچھ نہیں کر سکتے یار. پھر عمر ایوب کو بھی نہیں لڑنا چاہیے تھا، لیکن جہاں لڑا جو 2 نشستوں پہ لڑے ہیں بس، ایک عمر ایوب کی اور ایک وہ. یار پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ایک اپنا مائنڈ میک اپ کریں نا کہ یا تو ہمیں اس الیکشن، جب تک یہ الیکشن کمیشن ہے ہم کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، یا تو یہ پوزیشن. چلیں اب دیکھیں اگلے ڈونٹ بی سلیکٹیو نا. کیا سوچتے ہیں. بریک یہ کہ یہ کوئی ایک آرگومنٹ ٹھیک ہے یار، پلیز ایک کنونسنگ آرگومنٹ ہونا چاہیے. ایک بریک.
वेलकम बैक। नवाज साहब, हिंदुस्तान के वजीर दिफा राजनाथ सिंह वो अक्सर खबरों में रहते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्होंने ना पाकिस्तान को डराने और धमकाने का ज़रूर एक पार्ट अपनी तकरीर में रखा होता है। तो अभी कल उन्होंने एक कहीं खिताब किया जहां इस मरतबा वो लिखी हुई अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, सिंध जो हमारा सूबा है उसको लेके। उन्होंने कहा जी बॉर्डर भी बदल सकते हैं, वो जो है कल्चरली रिवायती तारीखी तौर पे सिंध इंडिया का हिस्सा है। अब भले क्योंकि पाकिस्तान में चला गया बॉर्डर बन गया, लेकिन बॉर्डर चेंज भी हो सकते हैं। जो अल्फाज उन्होंने बोले, आई विश कि मैं वो चला सकता, वो लफ्ज ब लफ्ज वो देख कर बोल रहे थे, कहीं एक लफ्ज ऊपर नीचे ना हो जाए। चले अलहमदुलिल्लाह काफ़ी जाहिल आदमी है ये। अच्छा, नहीं, आपने कहा था कि ये बीजेपी के सदर भी रहे हैं। सदर रहे हैं तो बस इसीलिए शायद हट गए हैं, और वजीर दिफा होते हुए उन्होंने जो चानन चढ़ाया वो देख लेते हमने। अर्ज ये है मेरे प्यारे भाई, किसी को पसंद आए या ना आए, सिंध कभी भी दिल्ली दरबार के तहत नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। हिस्टोरिकली, तारीखी एतबार से। सबसे पहले यूं शुरू करो, मोहम्मद बिन कासिम आए तो उन्होंने हमला किया तो कौन था राजा? राजा दाहिर। हाँ। तो सूबा कौन सा था या मुल्क कौन सा था? ज़ाहिर उन दिनों तो मुल्क था सिंध। अच्छा, लाहौर की गलियों में सिंध वो मुल्क यही था जो अब हदूद है। ज़ाहिर देवल की बंदरगाह और फिर मुल्तान उसका जो था कैपिटल था सिंध का। यस सर, 300 साल तक कैपिटल रहा है सिंध का मुल्तान। तो ये मुल्क था ना एक। ठीक है, हो गई बात। दूसरी बात ये है कि आप लाहौर में, आपको बहुत शौक था जब आप यानी पढ़ते थे कि छोले उठो जाके खाने, ये वो, तो शायद आप लाहौर की स्ट्रीट्स में जो लैंग्वेज बोली जाती है उनसे वाकिफ हो। हाँ थोड़े बहुत। हाँ, तो कोई आदमी बहुत तकड़ा, ओए आजाते हिंद, सिंध ने जवाब नहीं कहा। हाँ, हाँ, हाँ। यानी हिंद अलग मुल्क है। सिंध, अच्छा। ओहो। भाई आपने अक्सर सुना होगा लाहौर की गलियों में। यू आर वेरी राइट। ओ पलवान जी, आजाते हिंद सिंध के अंदर को मुकाबला ही नहीं, गाली की लगे हो बाबू जी। हाँ, ये मुहावरा बोला जाता है। तो हिंद सिंध, हिंद अलग, सिंध सिंध अलग। अलग ओ वाह वाह वाह, है या नहीं? ये बड़ी रिसर्च निकाली आपने। अच्छा, दूसरी बात ये कि वादी सिंध हाँ। देखो उधर क्या है, ये यूपी का है बेवकूफ, तो ये खुद को कहेगा वादी गंगो जमन। सिंध नल कोई लेना देना नहीं। अच्छा, नहीं, ये जो इसको किसी ने लिख के दिया ना, वो पढ़ा लिखा आदमी था ना, तो नहीं, उसने वो लिख जाहिल के- था। उसने लिख के दिया ना। ओ भाई मेरे बात ये है, अब मैं कहाँ जाऊं? शाह भिटाई सिंधी के बहुत बड़े शायर हैं, उनका बड़ा मशहूर शेर है, वो मैं सिंधी में पढ़ूं तो क्या समझाऊं। उसमें ये है कि भाई सारा आलम खुश रहे, आलम खुश रहे और सिंध भी खुश रहे। यानी आलम अलग है, सिंध अलग। ओ, सिंध एक। सिंध की एक पूरी आइडेंटिटी है, उसका मैं हिंद से कोई अपने लेना देना नहीं है। सिंधी दोस्तों से मजाक करता होता हूँ कि शाह भिटाई बड़े दूरदर्श थे, बड़े दूर अंदेश थे माशाल्लाह, बड़ा विजन था उनका। कि उन्होंने कहा कि अगर आलम खुश रहेगा तो सिंधाबाद रहेगा आराम से, वरना लोग इधर आएंगे इसमें हमलावरी। क्योंकि खुशहाल था। ठीक है, ठीक। अब आप किसी और की बात छोड़ो, आपको याद होगा ये भारत ने वो ये जो फिल्में बनाते हैं ना, इनके जो फेवरेट विलन्स हैं ना, उसमें औरंगजेब आलमगीरी पहले तो तनहा होता था। कुछ दिनों पहले इन्होंने खिलजी को भी विलन बना के दिखाया, वो पता नहीं को पद्मावत किस्म की कोई पद्मावत फिल्म है, वो मेरे उस्ताद ने ही बनाई है, उनसे भी मैं पढ़ा हूँ, संजय लीला भंसाली। अच्छा चलो, अगर बल्कि उन्होंने दो दफा उसको विलन के तौर पे खिलजी को बनाया। जी, तो वो खिलजी साहब जो है ना, उनको ये शौक था, तो वो तो यानी मुसलमान भी था ना। ठीक हो गई। उसको जब किसी आज़ाद रियासत पे कब्जा करना होता था ना, तो उसकी टेक्निक ये होती थी कि वो कहता था, वहाँ का जो राजा होता था ना, कि अपनी बहन या बेटी मेरे निकाह में दे दो। ठीक हो गया। तो सिंध के होते थे दूदू सोमरो, उन्होंने उधर पैगाम भेज दिया। दूदू सेड नो, हाउ डेयर यू।
تو آخر الگ ملک تھا نا, اگر اس کے نیچے ہوتا تو وہ کہتا ہٹو تم کیا بیچتے ہو. تو دودو کے درباریوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جی چھوڑیں, ایسے خام خواہ کی جنگیں ہوں گی, خلجی بڑا ظالم ہے, آپ ایسا کریں کسی نوکرانی کو بیٹی بنا کے بھیج دیں. کہہ دیں کہ جی یہ لیں. اس نے کہا لیکن وہ کہلائے گی تو میری بیٹی, وہ سندھ کی بیٹی کہلائے گی. نہیں, دس از ریالٹی. ٹھیک ہے, تو آپ کیسے, او بھائی اگر سندھ کو قبضہ کرنا ہے, تم بنتے ہو ہندو تبا کے مامے, تو جتنی بھی رگیں ہیں, رگ وید کہاں لکھی گئی ہے؟ وہ سندھو کے بھی کنارے لکھی گئی ہے نا, گنگا کے کنارے تو نہیں لکھی گئی, نہ جمنا دے. آریا کہاں تھے, آئے تھے. تو اگر کسی نے قبضہ کرنا ہے, کسی کا کوئی دعویٰ بنتا ہے خالی ہندو تبا کے حوالے سے ہی, تو سندھ تو زیادہ مقدس ہوا, جس کے کناروں میں بیٹھ کے رگ ویدا لکھی گئی. ٹھیک ہے. یعنی یہ اتنے پتہ نہیں, بس یہ دیوانے ہو جاتے ہیں. اب میں کیا تمہیں بتاؤں. اگر سندھ الگ سے خود مختار نہ ہوتا تو بھائی صاحب ہمایوں کو یہاں سے فرار ہونا پڑا تھا نا. پڑا تھا, صحیح ہے. اس کا اپنا سگا بیٹا کامران, جس کے نام پہ لاہور کی کامران کی بارادری ہے, وہ کابل کا حکمران تھا. وہ وہاں نہیں گیا, وہ کہاں گیا تھا؟ سندھ گیا تھا. سندھ ایک الگ آئیڈینٹی رہا, اور وہاں سے پھر وہ ایران گیا. یاد آ گیا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اگر سندھ جو ہے وہ اس کے اوپر دلی کی یعنی سوورنٹی ہوتی, اس کے وہ حاکمیت ہوتی, تو شیر شاہ سوری کے ہوتے ہوئے ہمایوں اس زمانے میں چوری چھپے تو نہیں, وہ تو لاؤ لشکر پورا جاتا تھا. تاریخ سے تو ویسے یہ نامبلد ہیں, لیکن مجھے لگا تھا کہ پڑھے لکھے نے لکھ کے دی ہوگی. اچھا, دوسری بات یہ ہے, ادھر ہم پنجابی ہیں نا, آخری منٹ ایک تیرا آ جاتا ہے. میں ان کی کرنا تو سنا. اکراس دا بارڈر بھی پنجابی بولی جاتی ہے نا, بولی جاتی ہے. وہ لکھتے ہیں گورمکھی میں, میں اور تم نہیں پڑھ سکتے. ہم لکھتے ہیں شاہ مکھی میں, ہم لکھتے ہیں شاہ مکھی میں, وہ نہیں پڑھ سکتے. سندھی زبان جو ہے انڈیا میں جو سندھی ہے وہ بھی عربی رسم الخط نسخ میں ابھی تک لکھتا ہے, اور وہ پڑھ بھی سکتا ہے, وہ لکھ بھی دیو سکتا ہے. ناگری میں نہیں لکھتا. ہاں 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 ہاں. ہیلو, ٹھیک ہے. وہاں جو سندھی لکھی جاتی ہے وہ یہی جیسے یہاں لکھی ہماری جاتی سندھی ہے اسی طرح لکھی جاتی ہے. نسخ ہاں ٹھیک. رسم الخط میں. تو بھائی صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, ہمیں کیا کیا. چلیں جی, راج ناتھ سنگھ صاحب, لیکن اب انہوں نے سر دیکھیں نا, پورے میڈیا پہ اپنے چھائے رہے ہیں, وہ سب نے کہا کہ دیکھو راج ناتھ سنگھ. جب لوگوں نے, ہماری اپنی جہالت ہے کہ ہم ان کو اگر جواب ہی نہیں دے سکتے پراپرلی. آج وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب اور شیری رحمان نے کچھ واقعات گنوائے ہیں. آپ نے تاریخی اعتبار سے نہیں, میں نے تو ثقافتی اور دوسرے حوالے نہیں, انہوں نے بھی تاریخ کا وہ حوالہ دیا کہ بامبے ریزیڈنسی اور پھر سندھ کا جدا ہونا 1936, اور پھر اپنی مرضی سے سندھ اسمبلی نے 1942 میں یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ اپنے طور پر تو تاریخ درست کرنے کی ضرورت ہے, لیکن خیر ان کے تو اپنے انہوں نے پولیٹیکل سٹنٹ کھیلنے ہوتے ہیں نا راج ناتھ سنگھ اور بی جے پی کے. تو تاریخ درست کرنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ ہندو تبا کے ہو تو رگ ویدا کہاں لکھی گئی. ٹائم ختم ہو گیا, سیگمنٹ کا ایک بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک. نور صاحب, پشاور میں آج ایک اور افسوسناک حملہ دہشت گردی کا, ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا, اور تینوں پہ, ایک تو دہشت گرد آیا پہلے دروازے کے اوپر, اس نے خود کو جیکٹ پہن رکھی تھی, خودکش بمبار تھا, اس نے خود کو اڑایا. پھر دو لوگوں نے جو اسلحے سے لیس تھے, انہوں نے بھی جیکٹس پہن رکھی تھی, ایف سی ہیڈ کوارٹر میں داخلے کی کوشش کی. آپ کو پتا جب بلاسٹ ہوتا ہے تو بہت ہیوی بلاسٹ تھا, تو اس میں ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ کہیں اندر انفلٹریٹ کر سکیں, لیکن جو ایف سی کے ہیڈ کوارٹر کی سیکیورٹی تھی وہ اتنی ہائی الرٹ تھی کہ حملے کے بعد بھی وہ حواس باختہ نہیں ہوئے, نہ ہی انہوں نے اپنی پوزیشنز چھوڑی, اپنی پوزیشنز پر رہے, اور لوگوں کو جو دو دہشت گرد تھے ان کو اندر نہیں گھسنے دیا. کراس فائر ہوا, دونوں دہشت گردوں کو وہیں باہر مار ڈالا گیا. 3 ہمارے جوان اس میں شہید بھی ہوئے, تو 3 دہشت گرد دوسری جانب جو تینوں دہشت گرد مارے گئے, ایک خودکش بمبار, اس کا سر مل گیا, اور دونوں کی باڈیز ملی. تینوں افغان شہری تھے, اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے. تو خیبر پختونخوا ایک ہاٹ پروونس ہے ہمارا, جہاں دہشت گردی جو ہے بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو, ہم نے تو 1.5-2 سال پہلے دہائی مچانی شروع کر دی تھی. ہم تو وہ جنوب سے شروع ہوئے تھے نا, یاد ہے کاکا خیل کی, یاد اچھی طرح. اب پرابلم یہ کیا ہو رہا ہے, کیا وہ آہستہ آہستہ پہلے بنو بنا,
मन्नू से आज एक पेशावर में वाक़ा, ठीक है ना बात। अब उसके साथ ही साथ अफगान जो मीडिया है पूरा, वो ये लगा हुआ है कि साहब सत्य खैरा है और वो पाकिस्तान पे विजिट के लिए ईरान भी आ गए हैं, सऊदी डेलीगेशन भी आ गया है, तुर्की का डेलीगेशन भी आना है। तो इस टाइप का वो तासुर फैला रहे हैं कि अपने इन तमाम दोस्तों की, बरादर ममालिक की मुदाखलत से वो महफूज रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि ये कब तक? हाँ, मतलब ये सारे अच्छा, दूसरा आप ये क्यों फर्ज कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हैं सेक्रेटरी, हाँ, बिल्ला रजानी, क्या वो सिर्फ एक बार डिस्कस करने आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सुलह कर लिया? मैं तो बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि हम अपने दोस्त बरादर ममालिक को ये कह सकते हैं कि भाई साहब, आपके पेशावर में, आपके बन्नू में, आपके डीआई खान में, आपके कुलाची पे इस तरह के हमले नहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ हो रहे हैं ना, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे फौजी मर रहे हैं, हमारे सिपाही मर रहे हैं, मिसाल के तौर पर शहीद हो रहे हैं। उन्होंने आए हैं, उन्होंने आके कहा है, लेकिन उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात कही है, उन्होंने कहा कि बेसिकली वो इस बात का भी शुक्रिया अदा करने आए हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये बात भूल नहीं सकता कि 12 दिनों तक ईरान उनके ऊपर जो उन पर जो सहूनी हुकूमत ने हमला किया अमेरिका के साथ मिलकर, उसमें पाकिस्तान की मिल्लत जो है वो ईरानी कौम के साथ खड़ी रही। हाँ, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि जी हम इलाकाई सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान तक महदूद। नहीं, पूरा रीजन है इसमें। अच्छा, बियॉन्ड तर आप देखें तो एक मुआहदा है, गजा अमन मुआहदा, अब वो यूनाइटेड नेशन से पास हो गया है। उसके बारे में ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हो सकता है वो उसके बारे में कोई क्लैरिटी। कई सब्जेक्ट्स हैं जिन पे बात होनी है। तो आप इसको खाली इस तरफ मीडिया अपने महदूद हिसाब कर से रहे हैं। चीजों को रिपोर्ट करता है। अच्छा, दूसरी तरफ सऊदीया के साथ हमारे वैसे ही वो जाहिर है कि अब तो हमारा एक पे हमला दूसरे पे हमला वाले ताल्लुकात हैं। अब उसमें जाहिर है कि अफगानिस्तान कैन नॉट बी द ओनली सब्जेक्ट, इट विल बी, ये नहीं होगा कि एक सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन मुकम्मल टॉपिक नहीं है कि सारा इसी एजेंडा तरह अफगानिस्तान होगा। अभी टर्की है उनके साथ भी। लेकिन अहम तरीन बात जो है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है, उन्होंने बाकायदा अब ये स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि हाँ जी, ये तालिबान हुकूमत जो है इसको अपने यहाँ मौजूद दहशतगर्दों पर और दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर कुछ ना कुछ कंट्रोल करना हो। इवन यूएन में भी हुआ था ना, सलामती कौंसिल में। अरे वो तो हुआ था, हमने जुमेरात को डिस्कस रिपोर्ट भी किया किया था हमने। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन भी कह रही है, सवाल उठता है कि क्या वाकई पाकिस्तान कब तक भाई नजरअंदाज करता रहेगा? जब आप रोज हमले करेंगे, ना हमारे शहरी महफूज, ना हमारे सिक्योरिटी इदारे महफूज, तो ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बात। और बाय द वे मैं तुम्हें दूसरी ये जानिब बात आप- बताऊं, इस हवाले से तमाम तर जो है लोगों के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, रिजर्वेशंस थे। आप तो माशाल्लाह उनसे जफी वफी भी पाए गए हैं। ये जो खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान वज़ीर आला हैं, उनसे मिलके मतलब आपका ईमान ताज़ा हो गया नहीं, जैसे मैं या बताऊं, जवानी याद आ गई? नहीं जवानी याद नहीं आ गया। मैं मतलब हम लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि उन्होंने भी, देखो मैं उनकी दो बातों पे तारीफ करूँगा मौसूफ की। एक तो ये है कि उन्होंने कल के रिजल्ट को, हालांकि देखो उनके बड़े कदावर रहनुमा है उमर अयूब, उनके इलेक्शन को उन्होंने वफाक और खैबर पख्तूनख्वा इशू नहीं बनाया है। हालांकि देखो उधर उनकी हुकूमत है, एक क्राइसिस पॉलिटिकली ही इज सो साउंड सर, पॉलिटिकली ही इज सो साउंड। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये बात अब उनको एक वजीर आला के तौर पर देखनी होगी कि भाई अब तो आपके दारुल हुकूमत में बात आ गई है, और उसके बारे में उन्होंने, मेरे ख्याल में कुछ हम भी मिले थे, फिर उन्होंने एक पूरा सेशन 2 दिन का रखा जिसमें तमाम सहाफ़ी जो मुख्तलिफ बीट्स करते हैं, ब्यूरो चीफ, रिपोर्टर्स, डिफेंस रिपोर्टर्स, एंकर्स, तो उनकी मुलाकातें हुई। एक तो उसमें उन्होंने ओपन सेशन रखा कि कोई भी सवाल पूछ सकता है और बार बार पूछ सकता है।
کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے, کوئی مطلب آپ کھل کے پوچھیں اور جو پوچھنا ہے. تو دہشت گردی پر بات ہوتی رہی کہ آپ کا صوبہ ایک بہت ہاٹ پلیس ہے دہشت گردوں کے لیے, افغانستان ایشو بھی ہے. پھر یہ بات بھی کھل کے ہوئی کہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ایک فیل جاتی ہے لوگوں کو ود سیکیورٹی ادارے, تو ایگزیکیوشن کیسے ہوگی. ہی از ویری کلیئر, وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ دہشت گردی ہے, وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ادارے قربانیاں دے رہے ہیں, وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اس دہشت گردی کا خاتمہ مل کر کام کرنے سے ہوگا. اور وہ مطلب ہی واز ویری کلیئر. یار دیکھو, میری بات کا برا نہ ماننا, آپ لوگوں سے ملاقات کرنا یہ وہ ساری اچھی بات ہے. دیکھو کیا ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے تلواریں کھولی ہوئی تھی, ٹرمپ اور وہ کون ہے, ہاں وہ کیا تھا, ممدانی. یا ٹرمپ نے اسے ویسے بڑے پن کا مظاہرہ نہیں, کیا. اس نے اس کو بلایا ہے اور وہ اس اینکر سے نے جب صحافی نے سوال ہوا سوال کہ پوچھا. جی آپ تو فیشسٹ کو نے کہا کہ ڈونٹ گیو آنسر, بڑے اس نے پدرانہ شفقت. میرا اپنا خیال ہے کہ اٹ از ٹائم کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو باقاعدہ ان کو انوائٹ کرنا چاہیے اور بالآخر ان کو ایپکس کمیٹی میں بیٹھ کر. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا, یہ سوال ہوا, انہوں نے کہا میں ضرور جاؤں گا. لیکن کو بلائے گا تو جائیں گے نا, خود تو نہیں منہ اٹھا کے. اچھا, ایٹ دی ارلیسٹ کہ آپ وہ پشاور تک پہنچ گئے, آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آن بورڈ وفاقی حکومت کو آگے بڑھ کے آپ خیبر بڑا پختونخوا دن کے انہیں وزیر کہیں کہ چلیں. ہمارے اختلافات اپنی جگہ ہیں, But آئیے- لیکن یہ دہشت گردی کے موضوع پر لیٹس وی آر ہیونگ ایپکس کمیٹی میٹنگ, اٹینڈ اٹ اینڈ لیٹس ڈرا اسٹریٹجی. اچھا, ویسے میرا بھی ملنے سے پہلے ان کے بارے میں الگ سے ویوز تھے, لیکن ملنے کے بعد بدل بھائی گئے. میں تو ملا So, نہیں ہوں, وزیر لیکن اعلیٰ کو, میں وزیر جو اعظم آپ کو کو چاہیے, آپ ہاں کے- ٹھیک کہہ رہا ہوں میں, گورنمنٹ اور وزیر میں اعظم کو تو چاہیے کہ ان کو انگیج کریں, ینگ ہیں, پوٹینشیل ہے, بہت سب سے بڑی انرجیٹک ہے, بات یہ اور ہے سننے کا حوصلہ ہے ان کہ میں. دہشت گردی کی نبرداز آخری بات, نبردازماں ہونے کی اسٹریٹجی تم نے اور میں نے کیمرے کے ساتھ میں بیٹھ کے خبر نشر میں نہیں کرنی ہے. یہ ایپکس کمیٹی ایپکس کمیٹی اور اس صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.